بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین لوگوں تک پہنچانے کے لائق بنایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا کرم ہے۔ میرے بھائیو، بزرگ و دوستو، آج دین سے متعلق کچھ اہم باتیں بتائیں گے جو ہر ایک مسلمان کو جاننا جن کا بہت ضروری ہے۔ کیا سوال ہیں اور کیا جواب ہیں؟ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ کیا حضرت قرآن مجید کا کوئی رکوع یا کوئی سورت بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو میرے بھائیو، بزرگ و دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی رکوع یا کوئی بھی سورت وہ قرآن مجید کا ہی حصہ ہوا کرتی ہے۔ جیسے بعض لوگوں کا معمول ہے وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا معمول ہے وہ کل پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کا معمول ہے کہ وہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کا معمول ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کا معمول ہے کہ وہ سورہ ملک پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام صورتوں کو، قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، ان کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا بالکل جائز نہیں ہے، لہذا بغیر وضو کے قرآن مجید کو جہاں سے مرضی چاہے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی کو بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں اور دیگر صورتوں کو بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لہذا قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ اور مزید قرآن مجید کو بغیر غسل کے نہ چھو سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، لہذا نہ چھونے کی کوشش کی جائے، نہ زبان سے قرآن مجید کی کسی بھی لائن، کسی بھی صورت، کسی بھی پارے کو پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ لہذا یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور میرے پیارے بھائی اور بزرگ و دوستو، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی بہت پاکیزہ کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ اور جو قرآن مجید کی صورتوں کو پڑھتے ہیں وہ بلا کراہت بغیر وضو کے قرآن مجید کی صورتوں کو، رکوع کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ آیت الکرسی ہو، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو، چاہے وہ سورہ اخلاص ہو، چاہے وہ سورہ فلق ہو، چاہے وہ سورہ ناس ہو، یعنی کلوں میں سے بھی کوئی سا بھی کل پڑھ سکتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیو، بزرگ و دوستو، قرآن مجید کا وضو کے ساتھ میں پڑھنا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور بغیر وضو کے قرآن مجید کو پڑھنا یہ بھی ثواب سے تو خالی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اتنا ثواب نہیں جتنا کہ وضو کے ساتھ میں قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے، اور تمام پریشانیوں کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس لہٰذا ہمیں قرآن مجید کو پابندی کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ کچھ معمولات ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ پریشانیوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ کسی پہ دم کرنے کے لیے صورتیں پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا قرآن مجید کی چند صورتوں کا یاد کرنا اور ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا بقدر ضرورت جتنا نماز کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اتنا تو کم بیش انسان کو، مسلمان کو پڑھنا ہی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم 10 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے، یا 10 سے زائد کر لے تو اور بہتر ہے، ورنہ 10 سے بھی کم صورتیں کیا یاد ہوں، یعنی الم ترا سے لے کے والناس تک ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اور ان 10 کی 10 صورتوں کو بغیر وضو کے بھی سیکھ سکتے ہیں، لہٰذا یہ دھیان رہے کہ ہم اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو بغیر وضو کے پڑھ لیں، لیکن قرآن مجید ہمارے آگے رکھا ہوا ہے تو بغیر وضو کے نہ چھوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔